ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ تو سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کرو کہ ایک بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرمانبرداری کی سرکہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستہ میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے تو کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا کہ مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ اس کی تلاش میں بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تک سنا چکا تو وہ عورت خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
دنیا کے اندر ہم سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اگر ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔